بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے میل انفرٹیلٹی کی، کہ میل انفرٹیلٹی کیا ہے، اور میل انفرٹیلٹی مینز کہ آدمیوں میں بانجھ پن۔ 1 سال تک کسی بھی کپل کا اکٹھے رہنے کے باوجود بیبی کنسیو نہ کر پانا انفرٹیلٹی کہلاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں صرف اس بات کا ذمہ دار عورتوں کو ہی ٹھہرایا جاتا تھا، لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں مرد بھی برابر کے شریک ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں 22% لوگ جو ہیں وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہیں۔ اپنے تکلیف کو بتاتے ہوئے مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے کچھ سیمن انالیسز کے کروانے کے لیے بولتا ہے۔ تو اس میں ہم کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو ایوریج والیوم آف دی سپرم جو ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ 2 ml سے 5 ml تک ہونا چاہیے، یعنی جو ایوریج والیوم آف دی سپرم ہے وہ 2 سے 5 ml تک ہونا چاہیے، اور اگر یہی والیوم لیس دین 1.5 ہو تو اسے ہم ہائپوسپرمیا کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہی والیوم 5 سے زیادہ ہو، 5 ml سے زیادہ ہو تو اسے ہم ہائپرسپرمیا کہیں گے۔ اسی طرح سے جو زیادہ تر ٹیسٹ میں جانچ کی جاتی ہے وہ سپرم کاؤنٹ ہے، جو کہ 15 سے 200 ملین پر ml تک ہونے چاہیے۔ یعنی اگر سپرم کاؤنٹ 15 سے کم ہوگا، 15 ملین سے کم ہوگا تو پھر یہ اولیگوسپرمیا میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر سپرم کاؤنٹ بہت ہی کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے تو اسے ہم ایزوسپرمیا کہیں گے۔ اسی طرح سے پہلی بات اس میں جو چیک کی جاتی ہے وہ سپرم کاؤنٹ ہے، پھر اس کے بعد دوسری موٹیلٹی ہے کہ یہ جو سیمن ہے یا سپرم ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے۔ اموٹائل سپرم نہیں ہونا چاہیے، موٹیلٹی اس کی کتنی ہے، اس کی جو ہے سپیڈ کتنی ہے، اس کی سپیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد مارفالوجی آتی ہے، یعنی جس میں شیپ اور سائز دیکھا جاتا ہے کہ جو سپرم ہے اس کا سائز کیا ہے۔ سپرم کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا اس کا ہیڈ ہے، دوسرا مڈ پیس، تیسرے اس کی ٹیل ہوتی ہے۔ تو اگر اب نارمل سپرم ہوگا تو اس میں 2 ہیڈ 1 ٹیل ہوگی، یا 2 ٹیل 1 ہیڈ ہوگی، اور مڈ پیس بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے جو سپرم کی مارفالوجی ہے وہ چیک کی جاتی ہے۔ یہ جو لیب ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو ٹیسٹ ہے ہر لیب میں نہیں ہوتا، اس کے لیے جو یہ انفرٹیلٹی لیبز ہیں ان میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں جو ٹیسٹ میں 3 ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک تو سپرم کاؤنٹ دیکھا جاتا ہے، دوسرا موٹیلٹی آف دی سپرم، پھر اس کے بعد مارفالوجی دیکھی جاتی ہے۔ اب ہم جو ہیں کازز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے میل میں انفرٹیلٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ویریکوسیل ہے، یعنی ٹیسٹیز کے اوپر جو وینز ہیں، پینس اور ٹیسٹیز کے درمیان جو وینز ہیں وہ سپرم کو سپیل آؤٹ نہیں کر پاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گانٹھیں ہیں، اور وہ اسے ہم ویریکوسیل کہتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ ڈکٹ بالکل بلاک ہے۔ تو اس کے بعد پھر دوسری جو کاز ہے وہ پریمیچور ایجیکولیشن ہے، یعنی وقت سے پہلے ہی انزال، یعنی ابھی اس میں جو ہے اتنے ٹائم ہونا چاہیے سپرم میں، اور اس کے جو ایجیکولیشن ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لینا اسے چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ مرد جو ہے پہلے ہی اس کا انزال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سپرم وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، فلوپین ٹیوب تک۔ پھر نان ڈیولپمنٹ آف ٹیسٹیز ہے، یعنی جو ٹیسٹیز ہیں وہ اپنے نارمل سائز سے یا تو بہت ہی زیادہ بڑھ گئے ہیں اور یا بہت ہی زیادہ چھوٹے رہ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد انفیکشن آ جاتا ہے، یعنی کہ ٹیسٹیز میں انفیکشن ہوا کسی وجہ سے، اور وہ انفیکشن اتنا پھیل گیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ انفرٹیلٹی ہو رہی ہے، اور جو میل ہارمون ہے، میل سیکس ہارمون نہیں بن پا رہا۔ پھر اس کے بعد ہے اریکٹائل ڈسفنکشن۔ آج کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو اریکٹائل ڈسفنکشن میں فل اریکشن نہیں ہوتی،
اور لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں اریکشن نہیں ہوتی. تو جب اریکشن نہیں ہوتی تو سپرم کس طرح سے ایک فورس کے ساتھ جا کے اس نے ہٹ کرنا ہوتا ہے اس ایگ کو جو اووری سے نکل کے ایمپولا کے مقام پہ ویٹ کر رہا ہے سپرم کا, اور سپرم بھی ہیلدی ہونا چاہیے تاکہ وہ اسے ہٹ کرے اور پھر ان کے ملنے سے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہارمونل امبیلنس ہے, یعنی جو ٹیسٹوسٹیرون میل سیکس ہارمون ہے, اس کا جو ہے لیول وہ کم نہیں ہونا چاہیے. اس کا لیول کم ہونے کی وجہ سے بھی انفرٹیلٹی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ایک اولیگوسپرمیا ہے, جو سپرم ہے اس کا کاؤنٹ بہت کم ہے, 15 ملین سے کم ہے, 5 ملین ہے, 8 ملین ہے, 6 ملین ہے, تو اس میں بھی انفرٹیلٹی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایزوسپرمیا, یعنی نو کاؤنٹ, بالکل زیرو کاؤنٹ, زیرو سپرم. اس میں بھی جو ہے وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے کہ جی ایزوسپرمیا کا بھی علاج کروانا چاہیے. پھر اس کے بعد ٹیسٹوسٹیرون کا جو لیول ہے, یہ میل ہارمون ہے, ٹیسٹوسٹیرون میل ہارمون ہے, اور پھر اس کا لیول بھی جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے. اس کا لیول کم ہونے کی وجہ سے بھی انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ڈائبیٹک پیشنٹس آ جاتے ہیں. ان میں تو جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بہت ہی کم ہوتا ہے اور ہائپوگوناڈزم کے مریض بن جاتے ہیں. یہ ہائپوگوناڈزم کے مریض بن جاتے ہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ ان میں جو میل سیکس ہارمون کی پروڈکشن بہت کم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایکس رے اور ریڈیشن آ جاتا ہے کہ وہ فیلڈ جہاں پہ لوگ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی پریکاشن میئرز ہونی چاہیے, کیونکہ جب وہ اس ایریا میں کام کرتے ہیں جہاں پہ ریڈیشن ہیں, بہت زیادہ ریڈیشنز ہیں, تو وہ ان کے ٹیسٹیز کو افیکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد اوبیسٹی ہے, اوبیسٹی کی وجہ سے بھی میل ہارمون ہے وہ کم ہوتا ہے, یعنی وہ اس کی پروڈکشن کم ہوتی ہے. اس کے بعد پھر سٹریس ہے. سٹریس مین ریزن ہے جو کہ انفرٹیلٹی کو پیدا کرتی ہے اور جس کی وجہ سے انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد لیپ ٹاپ کچھ لوگ یوز کرتے ہیں, اس کو پیٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور لیٹ کے اس کو, حالانکہ وہ اتنا ہیٹ اپ ہوتا ہے کہ اس کی ریز یا اس کی ہیٹ جو ہے وہ نیچے ٹریول کرتی ہے اور ٹیسٹیز میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کو بننے سے روکتی ہے یا اس کی تعداد کم کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے انفرٹیلٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈائٹ ہے. ڈائٹ جو ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے اور فائبرز والی ڈائٹ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کم کھانا چاہیے, نیند پوری کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کھانا جو ہے وہ کم کھائیں, آرام زیادہ کریں اور واک کو اپنا معمول میں شامل کر لیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وٹامن ڈی ہے, اس کی کمی ہے, زنک سلفیٹ ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اومیگا 3 ہے, فش آئل ہے, اس کا زیادہ استعمال کریں. اور اس کے بعد آخر میں یہ کہ سیلف میڈیکیشن سے بچا جائے, اور ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسنز ہیں جو ہر بیماری کا علاج ہیں. ویریکوسیل ہو, پریمیچور ایجیکولیشن ہو, اریکٹائل ڈسفنکشن ہو, اور اس کے بعد اولیگوسپرمیا ہو, اور اس کے بعد ٹیسٹوسٹیرون کا لیول اگر کم ہے, یا ڈائبٹک پیشنٹ ہیں, یا اس کا اوبیسٹی ہے, ہر چیز کا جو علاج ہے وہ ہومیوپیتھی میں موجود ہے. اور ہومیوپیتھی کی جو جرمن میڈیسنز ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ میڈیسن زیادہ افیکٹو ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے, اور آپ نے مجھے لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے, اور تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.